السلام علیکم۔ آج ہم اس کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو ہم سب کی کہانی ہے، انسانیت کی سب سے پہلی سب سے بنیادی کہانی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ وہ داستان ہے جو ہماری ابتدا، ہمارے وجود کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس کہانی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم 7 مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا؟ دراصل اس کا بار بار دہرایا جانا ہی اس کی بے پناہ اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میں بیان کیے گئے قصے صرف آپ کہہ لیں کہ تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو زندہ مثالیں ہیں، ایسے سبق جو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور اور ہر نسل کے لیے ہیں۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اچھا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین کا کیا عالم تھا؟ یہاں کون آباد تھا؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو دیکھیے، اس وقت زمین پر 2 بڑی مخلوقات موجود تھیں اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ ایک طرف تھے جنات جو آگ سے بنے تھے اور انہیں آزاد مرضی یعنی چوائس کی طاقت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور زمین پر فساد اور خون ریزی کی۔ اور دوسری طرف تھے فرشتے جو نور سے بنے تھے اور جن کی فطرت میں صرف اور صرف اطاعت تھی، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ تو جنات کے اس تجربے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ صرف آزاد مرضی دے دینا کافی نہیں ہے۔ زمین کو ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو اختیار اور ذمہ داری کے بیچ ایک توازن، ایک بیلنس قائم کر سکے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم منصوبے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ لفظ خلیفہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف جانشین یا نائب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی نمائندہ ہو، جو اس کے دیے ہوئے اختیار کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے، اور یہی انسانیت کے وجود کا بنیادی مقصد ٹھہرا۔ یہ سن کر فرشتوں نے ایک سوال پوچھا، اور ان کا سوال بہت منطقی تھا۔ انہوں نے تو جنات کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب کسی مخلوق کو اختیار ملتا ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بھیجیں گے جو پھر سے فساد کرے گی، بالکل ویسے ہی جیسے جنات نے کیا تھا؟ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ صرف سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اب آتے ہیں خود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے عمل کی طرف۔ اور یہ کوئی ایک لمحے میں ہونے والا کام نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بہت ہی خاص اور مرحلہ وار عمل تھا جو اس نئی مخلوق کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں آدم کی تخلیق کے لیے کئی مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کبھی تراب یعنی خشک مٹی، کبھی تین یعنی گیلی مٹی، اور کبھی سلسال یعنی کھنکھناتی مٹی۔ اب بظاہر یہ الگ الگ لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک پورے پروسیس کے مختلف مراحل ہیں۔ سوچئے، یہ سفر شروع ہوتا ہے زمین کے ہر کونے سے لی گئی مٹی سے، پھر اس میں پانی ملایا جاتا ہے، وہ لیسدار گارا بنتی ہے، پھر اسے ایک شکل دی جاتی ہے اور اسے سوکھنے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ روح قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ اور روایات کے مطابق جب آدم علیہ السلام کا یہ جسم تیار ہوا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ذرا تصور کیجئے، یہ صرف ایک جسمانی پیمائش نہیں ہے، بلکہ یہ اس پہلے انسان کی عظمت اور اس کے ذمے لگائے جانے والے عظیم کام کی طرف ایک اشارہ بھی تھا۔ اب کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ پر آتی ہے۔ آدم کی تخلیق مکمل ہو چکی ہے، اور اب وقت ہے 2 ایسے امتحانات کا جنہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دینا تھا کہ کائنات میں انسانیت کا مقام کیا ہوگا۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اس پیکر میں اپنی روح پھونکی، آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں، وہ زندہ ہو گئے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک حکم آیا، ایک ایسا حکم جس نے کائنات کی ہر شے کا درجہ بدل دینا تھا۔ اور وہ حکم تھا، آدم کو سجدہ کرو۔ ایک بات واضح رہے، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تھا تعظیم کا، عزت کا، اس بات کا اعتراف کہ اب کائنات میں ایک نئی معزز مخلوق کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس ایک حکم پر سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ فرشتوں نے تو فوراً سر جھکا دیا کیونکہ ان کی فطرتی اطاعت ہے، لیکن وہاں ایک اور بھی تھا، ابلیس۔ وہ تھا تو جنات میں سے، مگر اپنے علم کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے تکبر اور حسد میں آ گیا،
उसने इनकार कर दिया। और इसका ये इनकार सिर्फ एक नाफरमानी नहीं थी, ये कायनात की तारीख की पहली बगावत थी। तो सजदे का ये मरहला तो मुकम्मल हुआ, आदम की इज्जत कायम हो गई। लेकिन इब्लीस के इनकार ने एक सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर आदम में ऐसी क्या खास बात है कि उसे ये मुकाम दिया जाए। इस क्यों का जवाब अगले इम्तिहान में मिलना था, और ये इम्तिहान था इल्म का। अब देखिए हुआ क्या। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के सामने कुछ चीज़ें रखीं और फरिश्तों से पूछा कि उनके नाम बताएं। फरिश्तों ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने आदम से पूछा और आदम अलैहिस्सलाम ने हर एक चीज़ का नाम बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। ये सिर्फ रटे का खेल नहीं था, बल्कि ये चीज़ों को पहचानने, समझने और उनके बारे में इल्म रखने की सलाहियत का मुजाहिरा था। तो इस सारी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर इंसान को ये बुलंद मुकाम क्यों मिला? क्या सिर्फ इसलिए कि फरिश्तों ने सजदा किया या उसकी जहानत की वजह से? नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इंसानियत का असल शर्फ, उसकी असल फजीलत है इल्म। और यहाँ इल्म से मुराद सिर्फ मालूमात इकट्ठी कर लेना नहीं, बल्कि सीखने की सलाहियत, चीज़ों को नाम देने की सलाहियत, नए ख्यालात और कॉन्सेप्ट्स बनाने की सलाहियत, और फिर इस इल्म को अगली नस्लों तक पहुंचाने की सलाहियत है। यही वो खुदाई तोहफा है जो इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से मुनफरिद बनाता है। तो खुलासा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि हमारा सबसे बड़ा एजाज़, हमारी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की दी हुई ये इल्म की सलाहियत है। यही वो चीज़ है जो हमें ज़मीन पर खलीफा होने की जिम्मेदारी निभाने के काबिल बनाती है, ताकि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। और ये पूरी दास्तान हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। अगर हमारी कहानी की शुरुआत ही इल्म के इस अजीम शर्फ से हुई है, तो आज हम इस मिरास की क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये वो सवाल है जो हम में से हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए।